اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ عورت کی مکاری، ایک عبرتناک کہانی۔ کہتے ہیں کہ مکاری صرف مردوں کی خاصیت نہیں، عورت بھی جب چاہے اپنی چالاکی اور چالوں سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہی قصہ ایک عورت صغرا کا ہے، جو اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی بیوقوف بنانے میں ماہر تھی۔ کہانی کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے۔ گاؤں میں صغرا اپنی چالاکیوں کے باعث مشہور تھی۔ وہ بظاہر معصوم اور نیک سیرت دکھائی دیتی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی خواہش رہتی۔ اس کے شوہر رشید ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، جو دن رات محنت کر کے گھر چلاتا تھا، مگر صغرا کو آسائشوں کی عادت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بغیر محنت کے سب کچھ حاصل کرے۔ چالاکی کا پہلا وار۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر تاجر اکرم کی نظر صغرا پر پڑی۔ صغرا نے موقع کو غنیمت جانا اور اس پر محبت کا جال پھینک دیا۔ وہ روزانہ اکرم کے سامنے مصنوعی آنسو بہاتی کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور وہ بہت مجبور ہے۔ اکرم کو صغرا کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دھوکہ دہی کا انجام۔ چند مہینوں میں اکرم صغرا پر اندھا اعتماد کرنے لگا اور اسے کافی رقم دینا شروع کر دیا۔ صغرا نے یہ رقم اپنے ذاتی اخراجات پر لگائی اور ساتھ ہی رشید کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کر رہی ہے۔ رشید بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس پر شک نہ کیا، مگر مکاری زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ ایک دن اکرم نے صغرا کو ایک قیمتی ہار دیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ صغرا گھبرا گئی، کیونکہ وہ صرف اس سے پیسہ بٹورنا چاہتی تھی، شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بہانے بنانے لگی، مگر اکرم سمجھ گیا کہ وہ دھوکہ کھا چکا ہے۔ انجام۔ اکرم نے غصے میں آ کر ساری حقیقت رشید کو بتا دی۔ رشید پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے جب صغرا سے سوال کیا تو وہ کچھ جواب نہ دے سکی۔ گاؤں والوں کو بھی جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو سب نے صغرا کو ذلیل کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ یوں صغرا کی مکاری نے اسے نہ صرف گھر سے بے دخل کر دیا بلکہ اسے رسوا بھی کر دیا۔ سچ کہا ہے، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔